وہ بندہ پوچھے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومتوں نے پاکستان کے عوام کو سوائے شناختی کارڈ کے دیا ہی کیا ہے؟ ظلم پتہ کسے کہتے ہیں؟ یہ لوگوں میں ایسی نفرت کو جنم دیں گے، کل کسی اور کے ووٹر تھے، آج کسی اور کے ہیں، کل یہ کسی اور کے ہوں گے۔ آئندہ کی سیاست جو ہے وہ بھیڑیے سے بدتر ہوگی۔ یہ ملک بھی تمہارے لیے آؤٹ آف بانڈ ایریا قرار دے دیا جائے، جو تمہارے لیے بھی نقصان دہ ہو، اس ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہو اور عوام کے لیے بھی نقصان دہ ہو۔ السلام علیکم ویورز، دعائیں آپ کے لیے اور اپنے وطن کے لیے۔ 24 نومبر لانگ مارچ کے حوالے سے وزارت داخلہ میں جو کچھ سننے میں آیا ہے یا پڑھنے میں آیا ہے، جو باتیں زیر غور ہیں، ان کو سن کے ہنسی بھی آتی ہے، رونا بھی آتا ہے، ماتم کرنے کو دل بھی کرتا ہے۔ کیا کہ پی ٹی آئی احتجاج کرنے والوں میں جو لوگ شامل ہوں گے، ان کے شناختی کارڈ، پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں گے، موبائل سمز بلاک کر دی جائیں گی، اور احتجاج میں شریک طالب علموں کی تعلیمی اسناد بھی منسوخ کر دی جائیں گے اور تعلیمی اداروں میں داخلوں پر پابندی لگا دی جائے گی۔ یہ گورننس ہے تو بہت ہی شرمناک ہے، یہ سوچ ہے تو بہت ہی گئی گزری سوچ ہے۔ وہ بندہ پوچھے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومتوں نے پاکستان کے عوام کو سوائے شناختی کارڈ کے دیا ہی کیا ہے؟ احسان کرتے ہیں جو ملک چھوڑ جاتے ہیں، کھانے والے کم ہو جاتے ہیں، چونکہ جو بندہ ایک ملک چھوڑتا ہے وہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اس کا پورا خاندان جو تم نہیں پال سکتے اور تمہاری ذمہ داری ہے ایک ریاست کے طور پہ، وہ پالتا ہے۔ وہ پاکستان ہے۔ پاکستان سے باہر بیٹھ کے جو ایک پورے کنبے کو فیڈ کر رہا ہے، اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے یا رشتہ داروں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، وہ پاکستان ہے۔ وہ شخص وہ کام کر رہا ہے جو اس ریاست کو کرنے چاہیے تھے۔ تم نے شناختی کارڈ کے علاوہ دیا کیا ہے؟ تو بھی چھین لو، بہت اعلیٰ، پاسپورٹ منسوخ کر دو، سبحان اللہ۔ جو تمہاری گندگی کے ڈھیر اٹھا کے اس گندی غلیظ گورننس کے، جو ایک دن بھی اس ملک کو نصیب نہیں ہوئی گڈ گورننس، ہرگز نہیں۔ بچے بک گئے پیدا ہونے سے پہلے، گروی پڑے ہیں، اچھا موبائل سمز بلاک کر دیں گے۔ کیا بلاک کر دو گے؟ یاد رکھنا، اس طرح کی حرکتیں کرنے، تعلیمی اسناد منسوخ ہوئے، فیسیں تم لوگوں نے دی ہیں، راتیں وہ بچے جاگے ہیں جن کے پاس اسناد ہیں، اگر وہ ہیں مجھے نہیں پتا۔ کوئی سوچ لو، حد سے مت بڑھو۔ ظلم پتہ کسے کہتے ہیں؟ حدود سے تجاوز کرنا۔ یہ بہت زیادہ تجاوز والی بات ہے۔ اس سے نفرت میں اضافہ ہوگا، اسٹیٹ سے لا تعلقی میں اضافہ ہوگا، جو کوئی اچھے شگون نہیں ہے۔ نفرت لوگوں کی جو ہے نا، وہ پھر سارے پیمانے توڑ کے آگے نکل جائے گی۔ اور خدا کا واسطہ کوئی ہوش کرو، میرے کو پھوپھی دے پتر نہیں ہے، ہمارے تو بہت چھوڑا گیا خاندان ہے، ختم ہو گئی بات۔ یہ میں اس ملک کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں، ان لوگوں کے ساتھ میرا کیا لینا دینا ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی کیا لینا دینا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنی عقلیں استعمال کرو۔ یہ لوگوں میں ایسی نفرت کو جنم دیں گے جو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو پھر اس کے آگے، یہ پھر رکے گا نہیں۔ اس کو حکمت سے حل کرنے کی کوشش کرو، اس کو انتظامی طور پہ حکمت کے حوالے سے، سوچ بچار، غور و فکر کے حوالے سے تمہارے ہم وطن ہیں۔ اپنی اولاد بھی اگر کوئی غلط کام کر بیٹھے تو آپ اس کو قتل نہیں کرتے، بلکہ ماں باپ جانتے ہوتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے یہ جرم کیا ہے، تو اس کے لیے بائیں زیور بیچ کے مہنگے وکیل کرتی ہیں بچانے کے لیے۔ تو یہ کیا اسٹیٹ، اس یہاں کے رہنے والے تمہارے کچھ بھی نہیں لگتے؟ وہ کم از کم غلام تو ہیں تمہارے پاس ان کا کوئی اچھا استعمال نہیں، لیکن تمہارے غلام تو ہیں۔
کل کسی اور کے ووٹر تھے، آج کسی اور کے ہیں، کل یہ کسی اور کے ہوں گے. تو خدا کا واسطہ خود کو خدا سمجھنا، نعوذ باللہ، یہ بالکل درست نہیں ہے. کیا چھین لو گے؟ پھر سانسیں چھین لو گے؟ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آئندہ کی سیاست جو ہے وہ بھیڑیے سے بدتر ہوگی. جو لوگ اس اسٹریٹجی میں، اس حکمت عملی میں ملوث ہوں گے، وہ سیاست تو پھر بھول جائیں. یہ یاد رکھنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، سیاست تمہارے لیے شجر ممنوعہ بن جائے گی، اور شاید یہ ملک بھی تمہارے لیے آؤٹ آف بانڈ ایریا قرار دے دیا جائے. اس حد تک نہ لے کے جاؤ لوگوں کو. دلی کے بارے میں ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، میں نے تو کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اس پہ روشن دان کھڑکیاں، اس زمانے میں روشن دان ہوتے ہوں گے، روشن دان کھڑکیاں سارا کچھ بند کر دو، فلانا کر دو، تو وہ بھی آنکھوں پہ جھپٹتی. یہ تو عوام ہے، ایک کروڑوں لوگ ہیں. اور بھائی یہاں تو 10 20 25 لاکھ کا میٹر پھر جائے تو وہی نہیں مان، یہ تو کروڑوں میں ہے. اس لیے ایسا مت کرو جو تمہارے لیے بھی نقصان دہ ہو، اس ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہو، اور عوام کے لیے بھی نقصان دہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ آئندہ سیاست نہیں کرنا چاہتے، تو وہ تو نہیں ہو سکتا، وہ ممکن نہیں ہے. اچھا، بس سانس لینے پہ پابندی، سوچنے پہ پابندی، بولنے پہ پابندی، یہ پابندیاں اللاجیکل بات ہے. دنیا میں کہیں بھی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہی نہیں ہے، یہاں کیسے رہیں گی؟ اچھا، تو لوگ اب اور زیادہ متنفر پاکستان میں، مطلب یہاں صرف جائیدادیں بنانے کے لیے، یا پاکستان ہے کہ بٹیرا ہے جن کے پیروں کے نیچے آیا ہوا ہے، وہ اس وقت تک اس کا خون نچوڑیں گے، بٹیرا مر جائے گا یا پھر ان کا سلسلہ ہو جائے گا. اس لیے بچو ایسی کسی بھی بات سے جس کا ری ایکشن ایسا ہو جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. اور پوری دنیا میں پاکستان کی آگے کیا حالت ہے. تو اس لیے خدا کے لیے یہ شناختی کارڈ اور یہ پاسپورٹس چھیننے اور بچوں کی ڈگریاں چھیننی، ان کی ڈگریاں ویسے بھی گندے غلیظ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، ان کے عوضوں میں انہیں چند ہزار روپے کی نوکری تو نصیب نہیں. کروڑوں نوجوان باہر ہیں. سو کیا کر رہے ہو؟ یہ نہ کرو. اگر یہ صحیح ہے مجھے نہیں پتا، اور اگر یہ غلط ہے تو اس کی پوری طاقت سے اس کی نفی کرو، اس کی تردید کرو.